السلام علیکم. ابھی ہم تھرڈ چیپٹر سماجی نفسیات یعنی کہ سوشل سائیکالوجی کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ڈسکس کریں گے. سوشل سائیکالوجی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد کے ساتھ تعلق، فرد کا گروہ کے ساتھ تعلق اور گروہ کا گروہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سماجی نفسیات کی سب سے پہلے ڈیفینیشنز امپورٹنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سماجی نفسیات کا آغاز سب سے پہلے ولیم میکڈوگل اور راس کی بک سے ہوا تھا، جو انہوں نے 1908 میں پبلش کی. انہوں نے سماجیات اور سماجی مسائل کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی. واٹسن کے مطابق سماجی نفسیات انسانی تعامل کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے تعلقات قائم کرتے ہیں، کس طریقے سے روابط رکھتے ہیں، اس کے مطالعے کا نام جو ہے وہ سماجی نفسیات ہے. جونز اینڈ جیرلڈ کے مطابق سماجی نفسیات فرد کے کردار کا مطالعہ سماجی مہیجات کی موجودگی میں کرتی ہے. سماجی مہیجات، سوشل سٹیمولائی. سوشل سٹیمولائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو کوئی ہمیں اسمائل پاس کرتا ہے، کوئی ہمیں دیکھے بغیر ہی گزر جاتا ہے، کوئی ہمیں دیکھ کر منہ بنا لیتا ہے، کوئی آنکھوں میں بات کرتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ کسی کے قریب سے گزرنے سے بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سماجی مہیجات ہیں یہ. تو ہم کس قسم کا کردار رکھتے ہیں جب بھی ہمیں کسی سوشل سٹیمولس سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ سماجی نفسیات سے ہے. اس کے بعد ریمن اور روبن کے مطابق سماجی نفسیات اس امر کو سمجھنے اور واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ فرد کے خیالات، احساسات اور کردار پر دوسرے افراد کا کیا اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کا ساری زندگی اثر قائم رہتا ہے، تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ سماجی نفسیات کرتی ہے. ورچل کوپر کے مطابق سماجی نفسیات یہ دیکھتی ہے کہ افراد سماجی صورتحال سے کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں. شیور کے مطابق سماجی نفسیات ان عوامل کو سائنسی انداز میں زیر بحث لاتی ہے جس سے کسی فرد کا سماجی کردار وقوع پذیر ہوتا ہے. کرچ اور کرچ فیلڈ کے مطابق سماجی نفسیات فرد میں معاشرے کے کردار کی سائنس ہے. نیو کام کے مطابق سماجی نفسیات وہ علم ہے جو گروہ میں افراد کا مطالعہ ان کے رویے، ان کے بیلیفز اور کردار کے حوالے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں جو کہ سوشل سائیکالوجی کی ہیں. پھر اس میں جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سماجیات یا سماجیانے سے کیا مراد ہے. سماجیانے سے مراد، سوشلائزیشن سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم معاشرے کا علم کہ ہمارا معاشرہ کس قسم کا ہے، محرکات کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، کسی کام کا کرنے کا موٹیو کیا ہے، قدریں، ویلیوز کیا ہیں، کہ اگر کوئی مطلب فار ایگزامپل آپ کی کیا سوشل ویلیوز ہیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس سے کیسا سلوک کرتے ہیں، یا اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو اس سے آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہماری ویلیوز میں چیز آ جاتی ہے. پھر زبان، مہارتیں، ڈفرینٹ قسم کے سکلز جو آپ کو آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب گھر کے کاموں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ باہر کے کاموں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہر قسم کا کام کرنا آتا ہے اور سماجی مطابقت سیکھتا ہے. یعنی کہ معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے وہ ہم سماجیانے یا سماجیات سے سیکھتے ہیں. کون کون سی چیزیں فار ایگزامپل اس میں شامل ہیں؟ ہمارے معاشرے کے کردار، معاشرے کا علم، محرکات، قدریں، زبان، مہارتیں اور سماجی مطابقت ہم اس کی مدد سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر معاشرہ اپنی اقدار، روایات اور ضروریات کے مطابق اپنے افراد کی سماجیت کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اور ہماری ثقافت کے ہمارے اوپر گہرے اثر ہوتے ہیں. جسٹن پیکونس کے مطابق سماجیت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے افراد اپنی ثقافتی قدریں، رویے اور مختلف سرگرمیاں نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ ان کو اپناتے بھی ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، اس میں
معاشرے کی زبان، اس کی قدریں، اس کی روایات، اس کے انداز، اس کے علوم و فنون اور وہاں پر رہنے کے طور طریقے یعنی کہ اصول و ضوابط سیکھنے کا نام جو ہے وہ سماجیات ہے۔ ڈفرینٹ سوشل ایجنسیز مل کر یہ کام سر انجام دیتی ہیں اور وہ لوگ جو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ سوشل ایجنٹس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سماجیات کی خصوصیات بیان کریں۔ سماجیات کی 10 خصوصیات ہیں، آپ نے ساری کی ساری لکھنی ہے۔ سماجیات کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ سماجیات فرد کو مفید اور کارآمد شہری بناتی ہے۔ سماجیات سے فرد کو بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سماجیات کے ذریعے فرد زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھتا ہے۔ سماجیات کی مدد سے ہم نئے نئے ہنر سیکھتے ہیں، نئی نئی دلچسپیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ سماجیات کے ذریعے تمدن بقا پاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ سماجیات سے سماجی قدریں اور سماجی معیار سیکھا جاتا ہے۔ سماجیات سے فرد زباندانی سیکھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ سماجیات سماج دشمن عناصر کا کلا کما کر دیتی ہے، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور سماجیات فرد میں اس کی ذات کے تصور کو اجاگر کرتی ہے۔ اب بہت سارے عناصر جو ہیں وہ اس میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جس میں خاندان ہے، ہمجولی ہے، عزیز و اقارب ہے، تعلیمی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، قانونی ادارے ہیں، تہذیب و تمدن ہے، ذرائع ابلاغ ہے اور قیادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سماج دشمن کردار سے کیا مراد ہے؟ سماج دشمن کردار سے مراد ایسا کردار ہے جو کہ سماجی قدروں، اصولوں، قوانین، روایات اور اخلاقیات کے خلاف ہو۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو کسی بھی معاشرے کے امن اور سکون کو نہ صرف شدید نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے سماجی توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور وہ لوگ جو کہ سماج پسند ہوتے ہیں وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ نوشی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ پھر نشہ ور اشیاء کا استعمال ہے۔ نشہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر وہ شے جسے استعمال کرنے سے ذہنی یا جسمانی طور پر فرد کی کارکردگی میں تبدیلی پیدا ہو اور یہ تبدیلی فرد کی صحت کے لیے خطرناک ہو تو اس کو ہم نشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشے کا استعمال جو ہے وہ انسان صدیوں سے کر رہا ہے لیکن یہ انسان کے لیے بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ اس میں تمباکو، افیون، چرس، بھنگ، شراب، LSD، کوکین، مورفین، ہیروئن اور ڈفرینٹ برانڈز کی نشہ آور اشیاء شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ نیند کی ٹیبلٹس لیتے ہیں، وہ بھی ایک نشہ آور اشیاء ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہماری نظام عصبی کو کافی فرق پڑتا ہے، ہماری خون میں یہ شامل ہو کر ہمارے جو ڈفرینٹ باڈی فنکشنز ہیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ نفسیات کے اگر ہم بات کریں نشے کے استعمال کے تو اس کے ڈفرینٹ سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوشل فیکٹرز کی بات کریں گے کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں یا نشے سے کیا ہوتا ہے۔ نشہ ور اشیاء کے استعمال سے مزاج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کارکردگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیت میں تبدیلی آتی ہے، تناؤ اور اضطراب کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں، معاشرتی میل جول کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حقیقت سے فرار حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کرتے ہیں اور مایوسی اور افسردگی کو خاتمے کے لیے کرتے ہیں۔ افسوس کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انسان جو ہے وہ نشے کی لت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نشہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ عام طور پر لوگ متجسس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نشہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نشے کی بآسانی دستیابی، غلط ماحول، سماجی اور اقتصادی عوامل، گھر میں ہونے والے جھگڑے، جنسی بے-روی، مذہب سے دوری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر وہ ٹی وی پر ڈفرینٹ قسم کے ایڈز دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ نشے کا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نشے کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ان کا جسم کانپنا اور ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم وڈرال سمٹمز کہتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی افعال پر کنٹرول جو ہے وہ انسان کا ختم ہونے لگتا ہے، اس کو نشے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، اور وہ نشہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے لیکن انسان جو ہے وہ نشے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر تشدد ہے۔ تشدد ایک ایسا جارحانہ کردار ہے جو افراد یا اشیاء کو اپنے مقصد کے لیے نقصان
یا ایذا پہنچائے تشدد کہلاتا ہے۔ تشدد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں شخصی تشدد اور دوسرے کو کہتے ہیں آلاتی تشدد۔ شخصی تشدد سے مراد وہ تشدد ہے جس میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کا رویہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ آلاتی تشدد جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس میں ہمارا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تشدد کرتے ہیں، جیسے کہ لوگ ہڑتالیں کرتے ہیں، عمارتوں، گاڑیوں، فرنیچر اور ساز و سامان کو نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹ ان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی قسم کا دھرنا دیتے ہیں، تو وہ آلاتی تشدد کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر تعصب کیا ہوتا ہے؟ تعصب سے مراد کسی بھی شخص، جگہ، نسل اور گروہ کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی رائے قائم کر لینا ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو دوسرے افراد کے بارے میں عام طور پر انتہائی تشدد آمیز، منفی اور جذباتی پن سے مطلب بھرا ہوتا ہے۔ جونز کے مطابق تعصب پہلے سے قائم شدہ رویہ ہے جو کسی بھی نسل یا مذہب کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کو ایک طرف کرتے ہوئے، مطلب ان کو آپ نہیں سنتے، ان کو آپ نہیں دیکھتے، بس اپنی طرف سے آپ نے ایک رائے قائم کی ہوتی ہے اور آپ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیرن اور بائرن کے مطابق تعصب ایک منفی رویہ ہے جو کسی بھی سماجی گروہ کے بارے میں رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہم اس کو لرن کرتے ہیں، یہ اکتسابی ہوتا ہے اور یہ ہم گروہی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، وقوفی، احساساتی اور کرداری، ٹھیک ہے۔ وقوفی سطح پر کسی بھی فرد کے بارے میں ہم نفرت آمیز خیالات رکھیں گے، احساساتی سطح پر ہم جاریت، نفرت اور خوف کے جنات جو ہیں وہ منسلک کر لیتے ہیں، اور کرداری سطح پر افراد یا گروہ کے ساتھ عملی طور پر سخت برتاؤ یا جاریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تعصب کی وجوہات میں سماجی طبقہ بندی، تعلیم، ذرائع ابلاغ، نسل پرستی، تسبیقات، احساس کمتری اور برتری اور جنسی تفریق جو ہے وہ شامل ہیں۔ تعصب کو دور کرنے کے لیے ہم باہمی گروہی تعاون، کشادہ ذہنی، حقیقت پسندی، تحقیق کرنا اور تسبیقات وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق تعصب جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی انسان کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ترقی کرنے، کمپیٹنس کو بڑھانے اور طاقتور کرنے میں جو ہے وہ انسان محنت کرتا ہے اور خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سماجی ماہرین نفسیات نے تعصب پر تحقیق کرتی ہوئی یہ بات معلوم کی ہے کہ بچے ابتدائی عمر میں ہی اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے اور ہمجولیوں سے تعصب سیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کو تعصب کے ذریعے مختلف گروہوں کے بارے میں مثبت یا منفی خیالات سکھا دیے جاتے ہیں۔ ہم جو بڑوں کے تعصبات ہوتے ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے مذہب کا رویوں اس کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پیمائش جو ہے وہ مشاہدہ، انٹرویو، سماجی قربات، تجرباتی طریقوں سے اور سروے کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ تعصب کی اقسام میں گوروں کا کالوں کے خلاف تعصب، امیروں کا غریبوں کے بارے میں تعصب، مختلف مذہبی فرقوں کا آپس میں تعصب، ایک نسل کا دوسری نسل کے بارے میں تعصب اور مردوں کا عورتوں کے بارے میں تعصب جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل گورے جو ہیں وہ کالوں کو شدید ناپسند کرتے ہیں، انہیں ادنا تصور کرتے ہیں، انہیں گھٹیا تصور کیا جاتا ہے۔ جو مختلف مذہبی فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس تعصب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنسی خوفزدگی ہے جس کا عام طور پر لوگ شکار ہوتے ہیں۔ پھر رویہ ہے، رویے سے مراد ذہنی اور اعصابی آمادگی ہے، یعنی کہ مینٹلی کسی چیز کے بارے میں ریڈی ہونا کہ آپ نے کسی انسان کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے۔ عام طور پر یہ ہم تجربے کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم اپنے جوابی افعال جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ نیو کام کے مطابق رویہ کسی فرد کا وہ ادراک، میلان، تفکر اور احساس ہے جو وہ کسی بھی شخص یا جگہ کے بارے میں رکھتا ہے۔ رویوں کی اگر ہم مزید ڈیفینیشن کی بات کریں تو رویہ وہ اکتسابی میلان ہے جو کسی واقعے یا فرد کے بارے میں رکھا جاتا ہے اور جس کی مدد سے ہم کوئی بھی مخصوص رد عمل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ رویوں کی تشکیل میں سماجیت، ذاتی تجربات، مشروطیت، تقویت، گروہی وابستگی، ضروریات کی تسکین،
मालूमात, असबियत, अलका यमा शामिल हैं। अलका यमा से क्या मुराद है? अलका यमा से मुराद वो मशवरा है जो बगैर किसी तनकीद के दुरुस्त मान लिया जाए। रवैयों की तश्कील में दूसरों की सजेशन का, दूसरों की ओपिनियन का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है, और हमारे रवैये आम तौर पर जो हम टीवी में देखते हैं या हम दूसरों से सुनते हैं उससे बहुत हद तक मुतासिर होते हैं। रवैयों की तब्दीली में ज़ाती औसाफ, समाजी तामुल, ग्रोही वाबस्तगी, ठीक है, तरगीब, इज़्ज़त नफ्स, पैगाम, नकाली और वकूफ़ी नामवारी शामिल हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस किसे कहते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि आपके ज़हन में दो मुतज़ाद रवैये हों, आप किसी से मोहब्बत भी करते हों और किसी से शदीद नफरत भी करते हों, ठीक है, तो वो इंसान को शदीद स्ट्रेस का शिकार कर देती है। और जब तक आप कोई एक रवैया नहीं रखेंगे कि या तो मोहब्बत या तो नफरत, तब तक आप शदीद किस्म के दबाव का शिकार रहेंगे। फिर पैमाइश के लिए हम थर्स्टोन का शरई पैमाना, लिकट का शरई पैमाना, ऑस्कट का शरई पैमाना और बुगार्डस का शरई पैमाना इस्तेमाल करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर रायामा क्या होता है? रायामा से मुराद अवामी राय है जो किसी भी कौमी, इज्तमाही, नस्ली, मजहबी, सियासी या इक्तसादी मौजू के हवाले से रखी जाती है। रायामा के मराहिल की बात करें तो रायामा की तश्कील के 4 मराहिल हैं। पहले मरहले में हम किसी भी मसले या मौजू से दो चार होते हैं। दूसरे मरहले में हम ये देखते हैं कि वो मसला किस कदर शदीद है, उसके बारे में बहस व मुबाहिजा करते हैं। तीसरे में या तो हम इत्तफाक कर लेते हैं एक दूसरे की ओपिनियन से, या फिर इख्तलाफ राय जो है वो जन्म लेता है। फिर चौथे मरहले में तकरीरों, तहरीरों और मुबाहिसों के ज़रिए हम किसी हतमी फैसले पर पहुँचते हैं और अपनी आरा का इजहार करते हैं। रायमा की तश्कील में क़यादत, ज़राए-इब्लाग, समाजी तबके, ख़ानदान, तासुब, मज़हब, जोग्राफियाई हालात और लिसानियात का गहरा अमल दखल है। रायमा की तब्दीली में तालीम, ज़राए-इब्लाग, प्रोपेगेंडा, क़यादत, समाजी अदारे, माजी के तजर्बे और जदीद तकाज़ों का जो है वो गहरा असर होता है। रायमा की अगर हम पैमाइश की बात करें तो वोटिंग के ज़रिए अवाम की राय को इकट्ठा कर लिया जाता है और किसी भी मौजू के बारे में अवाम की पसंद नापसंद को पैमाइश किया जा सकता है। नंबर 2, शुमारियाती तरीक़ेकार को इस्तेमाल में लाकर हम रायमा ले सकते हैं। नंबर 3, सर्वे के ज़रिए हम लोगों की राय को देख सकते हैं। नंबर 4, जलसे जुलूसों और अवामी इज्तिमात से हम किसी भी रायमा को जान सकते हैं, ठीक है। और रायमा की इकसाम मजहबी रायमा, सियासी रायमा, समाजी रायमा, अक़लियती रायमा, इक़्तिसादी रायमा और मुल्की रायमा, बैनुल अक़वामी रायमा और हुकूमती रायमा जो है वो शामिल हैं। फिर अगर हम इसकी खुसूसियात की बात करें तो ये अक्सरियत पर मबनी होती है, ये इंसान की ज़रूरियात की अक्कासी होती है, ये हमारे मसाइल को हल करने के लिए होती है। रायमा में किसी किस्म का इबाहम नहीं होता है, ये क्लियर होती है। इसमें क़यादत का बड़ा अमल दखल होता है और इसमें शिद्दत पाई जाती है, ठीक है। फिर क़यादत क्या होती है? क़यादत से मुराद जिस्मानी व नफ्सी वो पैदाइशी या आमोजिशी खासा है जिसके ज़रिए कोई भी फ़र्द, अफराद या ग्रोह जो है वो किसी समाजी माहौल में मुतासिर करता है। यानी किसी इंसान में ऐसी खुसूसियात का होना जो उसको दूसरों से मुमताज़ करें, उसको लोग फॉलो करें, उसकी बात को इम्पोर्टेंट माने और उसकी लीडरशिप के अंदर जो है वो अपनी लाइफ गुजारें। मॉर्वन ईशा के मुताबिक कायद एक ऐसा ग्रोही रुकन है जो ग्रोह पर सबसे ज़्यादा मस्बत असरात जो है वो रखता है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि तासुब में आती हैं और इनको हमने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है जी।